نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو ایسے نبی عطا فرمائے جو تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو سید المرسلین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جب دنیا میں بھیجا اور آپ کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی کہ آپ لوگوں کو صحیح راستہ بتلائیں اور ان کو ہدایت کریں، تو سب سے زیادہ مخالفت مکے کے لوگوں نے کی اور مکے والوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں پہنچائیں اور مار دھاڑ کی، اختلافات کیے اور حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں قید کر دیا۔ شعب ابی طالب کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 2.5 سال تک قید رہے، اور اس کے بعد جب اس قید سے نکلے، جہاں کہ آپ حضرات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ کھانے میں بھی بڑی پریشانی آئی، کھانے کی کوئی چیز وہاں پر نہیں پہنچ پاتی تھی، پتے کھا کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے، بچوں کو دودھ نہیں مل پاتا تھا، بچے بھوک سے پریشان ہوتے تھے، روتے تھے۔ ان سب حالات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ شعب ابی طالب میں رہی۔ جب وہاں سے نکلے تو اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور نصرت کرتے رہتے تھے، مدد کرتے رہتے تھے، اور وہ کیونکہ قوم کے سردار تھے، اس لیے عرب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں احتیاط برتتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کی مخالفت مول لینا پڑے، اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہتے تھے اور آپ کے تعاون میں بولتے رہتے تھے، گویا کہ ان کی پشت پناہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، یہ سوچ کر کہ طائف والے اگر ساتھ دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دین زیادہ پھیلے، لیکن طائف کے لوگوں نے اوباش اور ہنڈے آپ کے پیچھے لگا دیے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، اور اس حالت میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ کو لے کر کے آئے اور ایک باغ میں لا کر کے آپ کو بٹھایا، اور وہاں کے باغ کے مالک نے آپ کے سامنے انگور پیش کیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بھی، طائف سے بھی غم ملا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جدائی کا بھی غم تھا، اور حضرت ابو طالب کی جدائی کا بھی غم تھا۔ ایسی حالت میں اللہ جل شانہ نے یہ چاہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائیں اور آپ کی مدد فرمائیں، آپ کے دل کو خوش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج پر بلایا۔ معراج کا واقعہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ معراج کا واقعہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور آپ کے درجے کو ظاہر کرتا ہے۔ معراج کے ذریعے اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کو یہ بتلایا، جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جن کو تم کم درجے کا سمجھ رہے ہو، جن کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو، جن کو تم پریشان کر رہے ہو، جن کے ساتھ میں تم ظلم زیادتی کا معاملہ کر رہے ہو، ہماری نظر میں یہ سب سے بڑھ کر ہیں، ہماری نظر میں ان کا درجہ سب سے بلند ہے، ہماری نظر میں اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ان کا درجہ سب سے زیادہ اونچا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے معراج کا واقعہ ظاہر فرمایا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، وہاں سے اٹھا کر آپ کو بیت اللہ شریف میں لے گئے، اور بیت اللہ شریف میں بھی آپ پر نیند باقی تھی، وہاں بھی آپ لیٹ گئے، وہاں پر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور اس کے اندر علم و حکمت کا نور بھرا، اور اس کے اندر جنت سے جو لے کر کے آئے تھے تشت، اس کے اندر علم و حکمت تھا، اس کو بھر دیا، اور آپ کے سینہ مبارک سے دل مبارک کو نکال کر دھویا اور صاف کیا، اور علم و حکمت سے بھر کر اس کو دوبارہ رکھ دیا اور سینہ مبارک کو سی دیا۔ شق صدر کا واقعہ کئی بار پیش آیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو بہرحال یہ شق صدر کا واقعہ معراج سے پہلے بھی پیش آیا، اور اس کے بعد آپ کو براق پر سوار کیا۔ براق وہ سواری ہے جو کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے لیے جنت سے بھیجی تھی، اور براق کے معنی برق رفتار، یعنی بجلی کی طرح اس کی رفتار ہے۔ جس تیزی کے ساتھ بجلی کہیں پہنچتی ہے، اس تیزی کے ساتھ براق چلتا ہے، اور اس کی رفتار برق رفتار ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تا حد نظر اس کا قدم پڑتا تھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے براق پر بٹھایا، اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار جو پہلی منزل پر اتارا، تو وہاں پر کہا کہ آپ یہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کیجئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، یعنی مدینہ منورہ۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر براق پر بٹھایا، پھر آپ تشریف لے گئے تو وادی سینا میں، جہاں پر اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا، بات چیت کی تھی، وہاں پر آپ اترے۔ پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے یہاں 2 رکعت پڑھیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں کلام کی جگہ تھی، وہاں سے آگے تشریف لے گئے آپ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جائے پیدائش تھی، وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے، اور بیت المقدس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو، وہاں پر ایک پتھر تھا، اس میں سوراخ تھا، اس میں آپ نے باندھا، جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ امام الانبیاء بنے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ان سب نبیوں نے آپ کی شان میں خطبے پڑھے اور آپ کو مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد بیت المقدس سے اوپر کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اسرا ہے۔ اسرا کے معنی ہیں راتوں رات لے جانا۔ پاک ہے وہ ہستی، پاک ہے وہ اللہ تعالی جو کہ راتوں رات لے کر کے گیا۔
اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ اسرا کہلاتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے آپ سیڑھی کے ذریعے تشریف لے گئے۔ معراج کے معنی ہے سیڑھی لگائی گئی جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، اور اس سیڑھی کے ذریعے آپ تشریف لے گئے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ براق پر آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر وہ براق سیڑھی پر چڑھ کر کے آسمان تک پہنچا۔ بہرحال جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مبارک ہو میرے بیٹے کا یہاں آنا، مبارک ہو نبی کا یہاں آنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب بھی بہت سارے لوگ موجود تھے اور بائیں جانب بھی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ جب دائیں جانب کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے اور بائیں جانب دیکھتے تھے تو رنجیدہ ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ان کے دائیں جانب جو لوگ ہیں ان کی اولاد میں سے وہ جنتی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب جو لوگ ہیں تو وہ دوزخی ہیں، اس لیے جب ان کو دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے آپ کو مرحبا بالاخ الصالح، مبارک ہو بھائی کا، مبارک بھائی کا آنا، یہ کہہ کر کے خطاب کیا، اور اس طرح سے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح کہہ کر کے خطاب کیا اور مبارکباد دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی مرحبا بالاخ الصالح کہہ کر کے آپ کو مبارکباد دی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی مرحبا بالاخ الصالح کہہ کر آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی آپ کو مرحبا بالابن الصالح، مبارک ہو میرے بیٹے کا یہاں پر آنا کہہ کر کے آپ کو مبارکباد دی، والنبی الصالح، اور صالح نبی کہہ کر کے آپ کو مبارکباد دی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے ساتویں آسمان پر، جیسا خانہ کعبہ زمین پر ہے ویسے ہی خانہ کعبہ ساتویں آسمان پر ہے، اور اس خانہ کعبہ کا بھی فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، اور 70,000 فرشتے جو طواف کر لیتے ہیں ان کا دوبارہ نمبر نہیں آتا، تو اس طرح سے برابر فرشتے وہاں پر طواف کرتے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر آپ تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا پر۔ سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے جس کے بیر مٹکے کے برابر ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، اور وہ بیری کا درخت جو ہے لگا ہوا ہے ساتویں آسمان سے اور جنت تک اوپر تک لگا ہوا ہے۔ تو سدرۃ المنتہا آپ تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے دیا اب میں آگے نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ۔ کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات کی سوزش سے میرے پر جل جائیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے تشریف لے گئے۔ آپ کے لیے رف لایا گیا، ایک خاص قسم کا تخت ہے
وہ لایا گیا اور اس تخت پر ہرے رنگ کا مخمل کا فرش بچھا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے۔ جتنی بھی چیزیں نیچے سے جاتی ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے کچھ نہیں بڑھ سکتا، تو اللہ جل شانہ نے آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھایا، سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، آپ صریف الاقلام پر گئے۔ صریف الاقلام وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے جو تقدیریں لکھتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے احکام لکھتے ہیں تو ان کے لکھنے کے قلم کی آواز وہاں پر آتی ہے، اور صریف الاقلام سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے، عرش تک تشریف لے گئے۔ آپ جب آپ عرش کے قریب پہنچے تو اللہ جل شانہ کے لیے سجدہ کیا آپ نے، اور اللہ جل شانہ کے دربار میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعل عبادتیں، تمام مالی عبادتیں سب آپ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آپ سے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اونچے درجے پر پہنچنے کے وقت، اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہونے کے وقت، اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری کے وقت بھی ہم جیسے گناہ گاروں کو یاد رکھا، اور جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر سلامتی ہو رہی ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں، تو آپ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ رحمتیں برکتیں صرف میرے اوپر ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم سب پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی شامل فرما لیا آپ نے، اور جمع کا صیغہ لا کر کے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیا۔ اپنے بلندی شان کے ساتھ، اپنے بلندی مرتبے کے ساتھ آپ نے اب جمع کا صیغہ بول کر تمام لوگوں کو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، سب کو شامل فرما لیا، اور اس کے بعد پھر نیک بندے کیونکہ رحمت کے حقدار ہوتے ہی ہیں ان کو الگ سے بھی ذکر فرما دیا۔ تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا درجے پر پہنچنے کے بعد بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور اپنی امت کو انہوں نے یاد رکھا۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا کہ 50 وقت کی نمازیں آپ کی امت کے اوپر فرض ہیں، اور اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ کی آخر کی آیات آپ کو تحفے میں عطا فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے آپ سے فرمایا کہ جو شخص بھی ایمان پر قائم رہے گا موت تک اور کفر و شرک نہیں کرے گا تو اس کو میں جنت میں ضرور داخل کروں گا، چاہے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن بہرحال جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے آپ سے وعدہ فرمایا اور یہ گارنٹی دی آپ کو، یہ 3 تحفے آپ کو عطا فرمائے اللہ جل شانہ نے معراج میں۔ پھر جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو چھٹے آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو کیا دیا؟ تو آپ نے فرمایا 50 وقت کی نمازیں دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجربہ کیا ہے، میری امت تو 2 وقت کی نمازیں بھی ادا نہیں کر پائی، آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کرے گی؟ آپ واپس جائیے اور اللہ جل شانہ سے درخواست کیجیے کہ وہ ان نمازوں کو کم کر دیں۔ چنانچہ آپ پھر حاضر ہوئے اللہ جل شانہ کے دربار میں اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں میں سے کچھ کم کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دی۔ پھر جب آپ تشریف لائے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے پوچھا، پھر آپ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کم ہو گئی، تو انہوں نے کہا ابھی بھی 45 وقت کی نمازیں ہیں، آپ کی امت کیسے ادا کرے گی ان کو؟ آپ دوبارہ تشریف لے جائیے، دوبارہ حاضر ہوں اللہ جل شانہ کے دربار میں اور یہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے اور کم کر دیجئے۔ پھر آپ دوبارہ حاضر ہوئے،
اللہ جل شانہ کے دربار میں، پھر آپ نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ ان نمازوں میں اور کم کر دیجئے، تو اللہ جل شانہ نے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ اس طرح سے آپ بار بار آتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو 2 بارہ اور 6 بارہ اور 4 بارہ بھیجتے رہے، بار بار بھیجتے رہے کہ آپ جا کر کے پھر عرض کیجئے کہ اور کم کر دیا جائے۔ آخر میں 5 نمازیں بچی۔ اب جب آپ تشریف لائے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، اور جا کر کے عرض کیجئے آپ۔ تو آپ نے کہا کہ میں اتنی بار گیا ہوں کہ اب جاتے ہوئے مجھ کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ نے جب 5 نمازیں بچی تو یہ ارشاد فرمایا یہ 5 نمازیں اب رہ گئی، اور 5 نمازیں بھی پڑھیں گے تو 50 کا ہی ثواب ملے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 نمازیں لے کر کے واپس تشریف لائے۔ آپ واپس بیت المقدس تشریف لائے، اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ وہاں آپ اپنا براق باندھ کر کے گئے تھے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر آپ براق پر سوار ہوئے اور پھر واپس چلے۔ راستے میں آپ کو مکے والوں کا ایک قافلہ ملا جو ملک شام سے آ رہا تھا، اور ان کا اونٹ گم گیا تھا، اور پھر ان کا اونٹ مل گیا، اور پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ فجر سے پہلے آپ تشریف لے آئے۔ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ جل شانہ نے اتنا لمبا سفر آپ سے کرا دیا، اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دی۔ اس سفر میں اللہ جل شانہ نے آپ کو جنت اور جہنم کا معائنہ بھی کرایا۔ جنت میں آپ تشریف لے گئے، جنت کو دیکھا آپ نے، ایک محل بہت خوبصورت تھا۔ آپ نے اس میں اندر جانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ عمر کا محل ہے، تو آپ واپس آ گئے، اندر نہیں گئے۔ اور جنت میں جب آپ جا رہے تھے تو آپ کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی وہاں پر۔ تو بہرحال آپ جب تشریف لائے، آپ نے آ کر کے بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جنت میں جب میں گیا تو میں نے ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، میں نے جب اندر جانے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو عمر کا محل ہے، تو میں واپس آ گیا، اندر نہیں گیا، تمہاری غیرت یاد آ گئی مجھ کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول اندر سے بھی دیکھ کر آتے کیسا ہے، میں آپ کے بارے میں تھوڑی غیرت کرتا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا تمہارا کون سا ایسا نیک عمل ہے کہ جب میں جنت میں گیا تمہارے قدموں کی آہٹ وہاں محسوس کی میں نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا اور تو کوئی ایسا زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، یعنی ہر وقت وہ باوضو رہتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں زمین پر چل رہے ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے اور مکہ مکرمہ میں آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے معراج پر بلایا تھا اور میں اللہ کی قدرت کی سب نشانیاں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، تو مکے والوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کافروں نے اس کا پتنگا بنا لیا اور یہ کہا کہ دیکھو ابھی تک تو یہ کہتے تھے کہ آسمان سے میرے پاس فرشتہ آتا ہے، اور اب یہ کہنے لگے کہ میں خود ہی ہو کر کے آ گیا آسمانوں پر، دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ مذاق اڑایا۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا تو ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ میں دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ سب باتیں پوچھنا شروع کیا۔ اللہ جل شانہ نے مسجد اقصیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، سب پردے ہٹا دیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے گئے کہ اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، بالکل صحیح صحیح آپ نے بتا دیا۔ اور یہ بھی بتایا کہ تمہارا قافلہ جو واپس آ رہا ہے وہ مجھ کو راستے میں ملا تھا، ان کا اونٹ گم گیا تھا، دوبارہ اونٹ مل گیا ہے، اور وہ آگے آگے ان کے اونٹ چل رہا ہے، وہ یہاں پر آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ چنانچہ پھر ان کا وہ لشکر وہ قافلہ بھی پہنچ گیا۔ تو اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصدیق فرمائی مکے والوں کے سامنے، اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا اور انکار کیا۔
اور ابو جہل گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا دیکھو تمہارے ساتھی کو وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصی بھی ہو آیا، بھلا بتاؤ اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں وہ یہاں سے مسجد اقصی تک کا ایک ہی رات کے اندر؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے تو ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا لقب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صدیق مشہور ہو گیا، تصدیق کرنے والے۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے واقعہ معراج کو سنا اور انکار کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی زبان سے واقعہ معراج کو سنا اور تصدیق کی اس کی۔ اللہ جل شانہ نے ان کو صدیق بنایا، تصدیق کرنے والے ہیں وہ۔ بہرحال یہ کہ یہ واقعہ معراج ہے، اور یہ واقعہ معراج یہ بتلاتا ہے کہ ہمیں صرف واقعہ معراج یاد نہیں رکھنا، بلکہ واقعہ معراج میں جو تحفہ لے کر کے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا تحفہ، اس تحفے کو ہمیں سنبھال کر رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان العبد اذا صلی یناجی ربہ، بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے بات کرنے کا ذریعہ، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی بات رکھنے کا ذریعہ نماز ہے۔ نماز پڑھنا، جس طرح سے اللہ جل شانہ نے ملاقات فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح سے اللہ جل شانہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ نمازوں کی ہم پابندی کریں، یہ معراج کا تحفہ ہے، یہ تحفے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ واقعہ معراج یہ معجزہ ہے، اور یہ بتلانے کے لیے ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ایسے زمانے میں تشریف لائیں جب کہ لوگ ہوائی جہاز کا سفر کریں گے، جب کہ لوگ راکٹ کا سفر کریں گے، جب کہ لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ ایسے دور کے اندر آپ نبی بن کر کے تشریف لائیں، اس لیے آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس کے سامنے سارے لوگ عاجز رہ گئے، راکٹ والے بھی، ہوائی جہاز والے بھی، اور چاند پر پہنچنے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم آسمان تک پہنچ گئے، اس لیے کہ آسمان تو ان سب سے اوپر ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے آپ کو آسمان پر بلایا، اور ساتوں آسمان سے اوپر بلایا، سدرۃ المنتہا پر بلایا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلایا، اور صریف الاقلام تک بلایا، اور اس سے بھی آگے بلایا، عرش تک بلایا۔ اور عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، تو عرش تک آپ کو بلایا۔ یعنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ بلند درجہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظیم درجہ اگر ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔ تو معراج کا واقعہ بیان کرنے کے وقت اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا اور اس واقعے کو بیان فرمایا تو یہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، آپ کو عبد کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون سا لقب اچھا سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو آپ نے عبد کا لقب پسند کیا، تو عبد کے لقب سے آپ کو یاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی آپ کا عبد بننا اور بندہ بننا اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ جو بھی بندہ اللہ کا بندہ بنے گا، عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اور سبحانہ کہہ کر یہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو اللہ کی شان میں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اتنی اوپر نہیں لے جا سکتا، اگر تم یہ کہتے ہو تم غلط کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے،
اور اس کا جو بھی کام ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اس میں کوئی عیب جوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی نقطہ نہیں نکال سکتا، اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے شک شبہ نہیں کر سکتا، وہ تو پاک ہے، سبحان ہے، بڑی شان والا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ اس بنا پر کیا کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ ساتوں آسمان اور اس سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ علماء اکرام میں سے اکثر اور صحابہ اکرام میں سے اکثر، کچھ حضرات کو، دو چار حضرات کو چھوڑ کر سارے صحابہ اکرام یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی، جسم مبارک کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے، اس لیے لوگوں نے، کافروں نے اعتراض کیا آپ کے اوپر، لہٰذا یہ ماننا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے، اور یہ معراج کا واقعہ اللہ نے اس لیے ظاہر فرمایا تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا درجہ سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ اللہ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مرتبے کو اور بڑے درجے کو ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اتنے بڑے نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ جل شانہ نے ہم کو پیدا فرمایا۔ دنیا میں آپ کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو معراج پر بلایا، اور آخرت میں آپ کا مرتبہ سب کے سامنے اس وقت ظاہر ہوگا جب کہ آپ سب لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ فرمائیں گے اللہ جل شانہ کے سامنے میدان حشر میں۔ اس وقت سب کے سامنے آپ کا بلند و بالا مرتبہ ظاہر ہوگا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے، ہمارا یہ فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے ہم کو جو تحفہ لا کر کے دیا ہے نماز، ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تہجد پڑھنے سے بڑھتی ہے، تو ہم پانچوں نمازوں کا بھی اہتمام کریں اور تہجد بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ معراج کا ظاہر کیا، رات میں ہم تہجد پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور زیادہ بڑھے، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کریں، ایک ایک طریقے کو معلوم کریں، زندگی گزارنے میں کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی میں کام کریں، یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ اس سے ہی عشق رسول ظاہر ہوتا ہے۔ عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔